السلام علیکم ناظرین آج کا ویلاگ بہت ہی اہم ہے۔ اگر آپ کو لگے کہ یہ آپ کے لیے فائدہ مند ہے تو برائے مہربانی آپ کے جو پیارے پاکستان کے جس شہر میں بھی بستے ہیں ان تک یہ پیغام ضرور پہنچا دیجئے۔ یہ صدقہ جاریہ ہے۔ اگر آپ کی وجہ سے کسی ایک انسان کی زندگی بھی بچ جاتی ہے تو آپ یقین کریں کہ آپ نے پوری انسانیت کی خدمت کی ہے۔ تو سب سے پہلے آپ نے کرنا کیا ہے کہ ایک غیر استعمال شدہ موم بتی لینی ہے۔ وہ غیر استعمال شدہ موم بتی اٹھائیں اور گھر کے سین میں رکھ دیں۔ اگر آپ کے پاس سین نہیں ہے تو چھت پہ رکھ دیں، گھر کے دروازے کے پاس رکھ دیں، اور دیکھیں کہ اگر وہ موم بتی اس ٹیمپریچر میں میلٹ ہو گئی ہے تو پھر ان لوگوں کے لیے یہ بہت ہی کارآمد ہے۔ آج کل کا جو موسم ہے آپ دیکھیں کہ نارمل ٹیمپریچر کیا چل رہا ہے، 44 45، کئی جگہوں پہ 46 بھی ہے، 47 بھی ہے، 48 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا بھی امکان ہے۔ ان دنوں میں لاہور جیسے شہر میں 43 44 کے قریب ٹیمپریچر ہو رہا ہے۔ تو اب یہ جو ٹیمپریچر ہے یہ اتنا زیادہ ہے کہ اس کی وجہ سے بہت سے لوگوں کی موت واقع ہو سکتی ہے۔ اب دیکھیں کہ ہم بھی دھوپ میں پھرتے ہیں اور بھی بہت سے لوگ دھوپ میں پھرتے ہیں۔ ہم کیوں بچ جاتے ہیں اور وہ لوگ کیوں اس کی وجہ سے ہیٹ سٹروک، سن سٹروک کا شکار ہو جاتے ہیں؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ تھوڑا سا اس دھوپ کا ذرا سسٹم سمجھیے کہ یہ ہمارے جسم پر اثر انداز کیسے ہوتی ہے۔ یہ ایسے اثر انداز ہوتی ہے کہ ہمارا باڈی ٹیمپریچر ہے 37 ڈگری سینٹی گریڈ، اور ہمارے جسم کے جو بھی اعضاء ہیں، چاہے وہ گردے ہیں، معدہ ہے، دل ہے، دماغ ہے، جگر ہے، یہ سارے اعضاء 37 ڈگری ٹیمپریچر کے مطابق ڈیزائن کیے گئے ہیں۔ اگر ٹیمپریچر اس سے زیادہ بڑھ جائے گا تو ان کی ایفیشنسی، ان کی پرفارمنس پہ فرق پڑے گا۔ تو اب اگر 37 ڈگری ٹیمپریچر ہے، باہر ہے 42 ڈگری ٹیمپریچر، تو ہمارے جسم کو گرمی محسوس ہوگی، تو یہ کیا کرے گا کہ جسم کا ٹیمپریچر ڈاؤن کرنے کے لیے فوری طور پہ دماغ ہمارے جسم کو حکم دے گا اور جسم میں موجود جو ایکسیسو پانی ہے اس کو مساموں کے ذریعے سے باہر خارج کر دے گا، جسے ہم پسینہ کہتے ہیں۔ اور یہ جو پسینہ ہے یہ بہت ہی کام کی چیز ہے، یعنی یہ ہمارے جسم کا کولنگ سسٹم ہے۔ اس کی مثال آپ ایسے لے سکتے ہیں کہ آپ نے پانی رکھا ہے ایک عام برتن میں اور تھوڑا پانی رکھا ہے آپ نے گھڑے میں، تو گھڑے والا پانی ٹھنڈا ہوگا، جو دوسرے نارمل برتن میں رکھا ہے کسی سٹیل والے میں یا کسی پلاسٹک کے برتن میں، تو وہ پانی ٹھنڈا نہیں ہوگا، وہ پانی بلکہ گرم ہو جائے گا۔ تو گھڑے والا ٹھنڈا کیوں ہوتا ہے؟ گھڑے والا ٹھنڈا ایسے ہوتا ہے کہ گھڑے کے اندر باریک باریک مسام ہوتے ہیں۔ گھڑے میں جب آپ پانی ڈالتے ہیں تو ان کے مساموں میں سے پانی باہر نکلتا ہے، گھڑے کی سطح ہلکی ہلکی گیلی محسوس ہوتی ہے اور ٹھنڈی محسوس ہوتی ہے۔ اس کے مسام سے جب پانی بیٹھتا ہے ہوا کے ساتھ ٹچ ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے ٹھنڈک میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو یہی کام ہمارے جسم کے ساتھ ہوتا ہے۔ ہمارے جسم سے پسینہ خارج ہوتا ہے، ہمارے باڈی کا ٹیمپریچر ڈاؤن ہوتا ہے، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے جو افعال ہیں ہمارے اعضاء کے، وہ اپنے روٹین کے مطابق کام کرتے رہتے ہیں۔ تو اگر ہمارے جسم کے اندر پانی کم ہو گیا ہے تو اسے کیا ہوگا کہ باڈی ٹیمپریچر بڑھے گا، جسم کو حکم ملے گا کہ آپ پسینہ خارج کریں، اس کے پاس پانی نہیں ہوگا، اور نتیجہ یہ ہوگا کہ پسینہ نہیں آئے گا۔ جب پسینہ نہیں آئے گا تو ہمارا باڈی ٹیمپریچر اندر سے بھی بڑھنا شروع ہو جائے گا۔ اب جب اندر سے بڑھنا شروع ہوگا تو اس سے کیا ہوگا کہ ہمارے خون میں جو موجود پروٹین ہے وہ پکنا شروع ہو جاتی ہے۔ پروٹین پکے گی، خون گاڑھا ہوگا اور خون کی روانی متاثر ہوگی۔ اب خون گاڑھا ہو گیا ہے، اس کی وجہ پریشر نہیں بنا، ہمارا بلڈ پریشر لو ہو گیا، اور خون ہے اس کی سپلائی دماغ تک پہنچ پا رہی، پھر کیونکہ خون گاڑھا ہوتا جا رہا ہے۔
اس کا پریشر ہی نہیں بن رہا، باغ تک سپلائی نہیں گئی، نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ ہم کو مارے جاتے ہیں۔ اور اس کے بعد یہی خون جب باقی اعضاء تک نہیں پہنچتا تو وہ بھی آہستہ آہستہ کام کرنا چھوڑ دیں گے اور نتیجے میں موت واقع ہو سکتی ہے۔ تو ان دنوں میں آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ نے پہلا کام تو یہ کرنا ہے کہ جو صحت مند انسان ہے وہ کم از کم 3 سے 4 لیٹر پانی ضرور پئیں۔ زیادہ پی لیں تو بہت اچھا ہے، کم از کم 3 سے 4 لیٹر تو ضرور پئیں۔ 4 لیٹر کا مطلب 16 گلاس پانی روزانہ ضرور پئیں، ٹھیک۔ اس کے بعد 12 بجے سے لے کر 3 بجے کے درمیان بہت مجبوری ہو نکلیں، نہیں تو کوشش کریں اندر رہیں۔ آپ دفتر میں ہیں، آپ دکان میں ہیں، آپ فیکٹری میں ہیں، آپ گھر میں ہیں، جہاں پہ بھی ہیں، کوشش کریں کہ باہر نہ نکلیں۔ بہت مجبوری ہے تو نکلیں۔ کوشش کریں کہ اس دوران کپڑا گیلا کر کے وہ سر پہ باندھ لیں تاکہ آپ کو ڈائریکٹ ہیٹ نہ پہنچے، ٹھیک ہے۔ پانی زیادہ پی کے جائیں، اپنے ساتھ ایک پانی کی بوتل رکھیں، جیسے جیسے آپ کو پیاس محسوس ہو وہ زیادہ پئیں۔ پھر اس کے ساتھ یہ کریں کہ آج کل کے دنوں میں شدید گرمی موسم میں گوشت کا استعمال کم کر دیں، پھل اور سبزیوں کا استعمال بڑھا دیں، ٹھنڈے مشروبات کا استعمال بڑھا دیں، اور یہ جو بازاری ٹھنڈے مشروبات ہیں جن بڑے خوبصورت اور دل لبھانے اشتہار ہیں ان پہ اعتبار بیشک کریں۔ آپ یہ کریں کہ جو گھر پہ جو آپ کی ریگولر جو دیسی ہمارے مشروبات ہیں ان کو ترجیح دیں۔ مثلا سکنجبین وہ زیادہ پئیں، کیونکہ ہمیں پسینہ آتا ہے، ہمارے جسم سے جانی خارج ہوتا ہے، وہ نمک بھی خارج ہوتے ہیں۔ تو سکنجبین میں نمک ڈالیں، لیمو ڈالیں اور چینی ڈالیں، چینی کم رکھیں، اور وہ اس کا استعمال زیادہ کریں۔ لسی کا استعمال بڑھا دیں، ٹھیک، نمکین لسی کا۔ پھر آپ یہ کر سکتے ہیں، آج کل ستو آ گئے ہیں، گڑ کے پانی میں اس میں ستو ڈال کے وہ پی لیں۔ تو اس طرح کی جو ہماری دیسی خوراکیں ہیں ان کو پریفر کریں، کیونکہ ہمارے اس موسم کی گرمی سے نمٹنے کے لیے ان میں صلاحیت زیادہ ہے۔ یہ آپ کے جسم کا درجہ حرارت جو ہے وہ معتدل رہیں گی۔ ان دنوں میں خاص احتیاط کیجئے کیونکہ آنے والے دن بہت سخت گرمی کے ہیں۔ پچھلے بہت عرصے اتنی زیادہ گرمی نہیں ہے جتنی اس بار متوقع ہے۔ تو برائے مہربانی اپنی اور اپنے پیاری زندگیوں کا خیال رکھیے۔ جہاں آپ یہ اپنا خیال رکھ رہے ہیں برائے مہربانی چھوٹن لیجئے اور اپنے گھر کی چھت پہ رکھ دیں، دیوار پہ رکھ دیں، سین کے ایک کونے میں رکھ دیں، اپنے دروازے کے باہر گلی میں رکھ دیں، کیونکہ صرف ہمیں پیاس نہیں لگ رہی ہے، ان معصوم پرندوں کو بھی پیاس لگ رہی ہے، ان کے کہیں نہ کہیں پانی رکھ چھوڑیے۔ جتنا زیادہ پانی اور رزق ان بے زبان چرند پرند کو ملے گا اتنا زیادہ آپ کی خوشحالی میں، آپ رزق میں اور عزت میں اضافہ ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی آج کے اس ویلاگ سے اپنے میزبان حسن بھٹی کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔